اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کیا قرآن صرف ایک کتاب ہے؟ اس عنوان سے پچھلے ماہ رمضان المبارک میں 4 قسطیں پیش کی گئیں۔ یہ قسط اسی سلسلے سے منسوب ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ پچھلے پروگراموں کے ضمن میں مجھے یہ کہنا ہے کہ کچھ کتابوں سے میں نے اقتباسات لیے تھے اور جن کا ذکر ضروری ہے۔ پہلی جو چیز تھی وہ ترجمہ قرآن مترجم مولانا وحید الدین خان صاحب۔ دوسرا تجلیات نبوت تالیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ تیسرا اسوہ رسول اکرم مؤلف ڈاکٹر محمد عبدالحی۔ نور المبین انتخاب ترجمہ و تشریح محمد یونس سلیم سابق گورنر۔ قرآن عربی زبان میں ہے۔ کسی بھی زبان کا زندہ رہنا اس کی 4 چیزوں پر انحصار کرتا ہے: پڑھنا، لکھنا، سننا اور بولنا۔ ان چاروں شکلوں کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے حروف جو 28 ہیں عربی میں اور 29 بھی کہے جا سکتے ہیں اگر مد کو شامل کیا جائے، ان کا پڑھنے لکھنے کی تربیت ضروری ہوتی ہے۔ بولنے کے لیے سمجھنے کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے تجوید اور الفاظ کے معنی جاننا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک جامع طریقے سے جو سال 6 مہینے کی باقاعدہ ٹریننگ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تجوید میں ہونٹوں سے لے کر سانس کی نالی کے نیچے تک حرف ادا کرنے کے سینٹرز ایگزٹ پوائنٹس یعنی مخرج ہوتے ہیں، جس کے باقاعدہ استعمال سے انسان کی صحت، سانس پر کنٹرول، زبان کا مختلف طریقوں سے کبھی تارخ، کبھی دانتوں کو چھونا، کبھی پچھلے زبان کو اٹھانا، اس سے انسان کی صحت کی ضمانت بھی ہے اور صاف الفاظ کی ادائیگی سے سننے والے کی توجہ دوسری طرف نہیں جاتی اور بولنے والے کو تسلی رہتی ہے کہ اس کو غور سے سنا جا رہا ہے۔ اس طرح ٹیچر اور طالب علم کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کوآرڈینیشن ہو جاتا ہے اور قرآن کا پڑھنا باعث سکون و باعث طمانینت بن جاتا ہے۔ یہ سائیکولوجیکلی جب مطمئن کرتا ہے تو ایک احساس خوشی کا ضامن بنتا ہے۔ اس طرح قرآن کی تلاوت جسمانی، ذہنی، روحانی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ عربی زبان سمجھنے کے لیے پہلے اگر حروف کے معنی سمجھ لیے جائیں تو آئندہ آپ کو صرف اسم اور فعل سمجھنا ہوگا۔ جیسے بسم اللہ میں بی کا حرف شامل کرنے سے اللہ کے نام سے کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اللہ لفظ میں اگر آپ شروع میں لی ملا دیں تو للہ ہو جائیں گا اور اس کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے۔ من الناس یعنی لوگوں میں سے، ناس مطلب لوگ، لوگوں میں سے کے لیے آ گیا من الناس۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جو لفظ ہے اس کا عربی میں ہوگا فی سبیل اللہ۔ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے لیے آ گیا علی۔ اس کے بعد آیا اللہ مطلب اللہ کی طرف سے کدھر سے آیا آپ کے پاس؟ اللہ۔ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو اتنے ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی الگ الگ ہے، جیسے ان انا انا انی۔ ان کا مطلب ہے دیٹ از یہ کہ، ان کا مطلب ہے اگر، اف۔ ان کا مطلب ہے بے شک، ان کا مطلب ہے بے شک،
انا مطلب بے شک ہم، انی مطلب بے شک میں۔ اس طرح کے الفاظ اگر پہلے سمجھ لیے جائیں تو آپ کو عربی سمجھنے میں، بولنے میں کوئی بھی دقت نہیں رہے گی، اور قرآن آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔